بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیکار ہیں ایسی خوشیاں اور بیکار ہیں ایسے غم جن میں رب یاد نہ آئے۔ جس انسان میں انسانیت ہو وہ دھوکہ نہیں دیتا، اور جس میں شیطانیت ہو وہ دھوکہ ہی دیتا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ اپنوں کی خوشیوں کے لیے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ معلوم سب کو ہے کہ زندگی بے حال ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے۔ اپنے تعلقات دوسروں کی وجہ سے ہرگز خراب نہ کریں، کیونکہ دوسرے ایک وقت کے بعد پھر سے ایک ہو جائیں گے اور آپ سامنے والے کی نظر میں برے بن جاتے ہیں۔ جیت یہ نہیں کہ کوئی انسان کبھی نہ گرے، بلکہ کئی بار گر کر دوبارہ اٹھنا جیت ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ معافی مانگ لینے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد نشان رہ جاتا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ۔ انسان جو زہر دوسروں کو دیتا ہے اسے چکھے بغیر نہیں مرتا۔ احتیاط کیجیے، ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو ان کو سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا مشکل ہے۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹ آتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو پھر بھی انتظار کیجیے۔ انسان جب بہت پریشان ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے جس کی محبت پر اسے یقین ہوتا ہے۔ یہ دنیا آپ کے ساتھ ختم کر دی جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی میں مرنے والا آخری انسان آپ خود ہیں۔ لوگ سوچنا بند نہیں کرتے، کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے، اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ کچھ تعلقات کتنے کمزور ہوتے ہیں، ایک ذرا سی غلطی، ذرا سی رنجش اور ذرا سی خامی اسے ختم کر دیتی ہے۔ ہم حیران پریشان دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم غلط تھے یا تعلق۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ خود کو وہی ظاہر کریں جو آپ ہیں، اور وہی کہیں جو آپ محسوس کریں، کیونکہ جو برا مانتے ہیں ان کی پرواہ نہیں، اور جن کی پرواہ ہے وہ برا نہیں مانیں گے۔ ہر بار وجہ بے وفائی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچھ لوگوں کو ان کی خوشی کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ جس خدا نے مجھے عقل عطا کی ہو، وہی خدا مجھے عقل کے استعمال سے کیسے روک سکتا ہے؟ تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، دونوں میرے حق میں ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے دل میں ہوں، اور اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں تمہارے دماغ میں ہوں۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی۔ جیسے آنکھوں میں آنسو خشک ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب الفاظ خشک ہو کر خاموشی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ امیروں سے نفرت کرنے والے غریب ہی رہتے ہیں، کامیاب لوگوں سے نفرت کرنے والے ناکام ہی رہتے ہیں، صحت مند لوگوں سے نفرت کرنے والے بیمار ہی رہتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ نفرت کام نہیں کرتی۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے تمہیں عبادت کے لیے پسند کر لیا۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محبت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مقافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ؟ آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، آپ کو کسی سے بہتر ہونے کا کھیل کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اس شخص سے بہتر بننے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کل تھے۔ عقل مند انسان کبھی بھی اس جگہ واپس نہیں جاتا جہاں بلا وجہ اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں،
कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती है। गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को आपके लफ्जों से लगे जख्म शायद तमाम उम्र ठीक ना हो सके। अकड़ तो सब में होती है, मगर झुकता वही है जिसको फिक्र होती है। नाकाम लोगों की दो निशानियां हैं, सोचते ही रहते हैं, अमल नहीं करते, या फिर बगैर सोचे समझे ही अमल करना शुरू कर देते हैं। जिन जिस्मों पर ख्वाहिशात की हुक्मरानी हो वो गुनाहों की कैद से कभी आज़ाद नहीं होते। मोहब्बत एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखने का नाम है, खास तौर पर उस वक्त जब गिरफ्त कमजोर पड़ने लगे। उन लोगों से अपना फासला रखें जो कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि वो गलत है, और जो हमेशा आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी गलती है। शराफत भी कमाल की चीज है, लोग बुज़दिल समझने लगते हैं। जिस मुसीबत पर सब्र कर लिया जाए वो बहुत जल्द खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उस मुसीबत पर अल्लाह की रजा समझकर शुक्र कर लिया जाए तो वो मुसीबत बहुत जल्द खुशी में तब्दील हो जाती है। बात सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल की है। खुदा सिर्फ वहां नहीं जहां हम इबादत करते हैं, खुदा वहां पर भी है जहां हम गुनाह करते हैं। दिलचस्पी को आदत मत बनने दें, क्योंकि आदत बढ़कर तलब बन जाती है, और तलब जब बनती है तो वो इंसान की कमजोरी बन जाती है। इंसान की जिंदगी इतनी कम है कि वो मोहब्बत का हक भी अदा नहीं कर सकता। जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं। बाज़ औक़ात जिंदगी के कुछ लम्हात में आप ये कह सकते हैं कि आपका जीना जरूरी नहीं रहा। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, वही सबसे ज्यादा रोते हैं जो ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं। अपना ख्याल भी अहम है, लेकिन सबसे अहम ख्याल उसका है जिसने तुझे साहिब ख्याल बनाया। मुकम्मल कोई नहीं होता, कुछ न कुछ ऐब सब में ही होते हैं। इसी तरह कुछ न कुछ खूबियां भी होती हैं, पर इंसान दूसरे में ज्यादा वही ढूंढता है जो खुद उसमें मौजूद होता है।